آج ہم اپنے کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز کے آخری ماڈل رائٹ فالو ریڈز کو ڈسکس کریں گے، اور جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں کہ ہم اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں، اور جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں ان کے تھرو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں کہ کہاں پہ یہ والا ماڈل اپلائی ہو رہا ہے اور کہاں پہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اب فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ فالو ریڈز کے اندر آپ کے لیے ہوا کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پاپولر کنسسٹنسی ماڈل ہے جس کو ہم رائٹ فالو ریڈز کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ رائٹ آپریشن با پروسیس آن اے ڈیٹا item x following a read operations on x by the same process is guaranteed to take place on the same or more recent value of x that was read. پھر آپ کے پاس جو اگلا ہے کہ any successive write operation by a process on a data item x will be performed on a copy of x that is up to date with the value most recently read by that process. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ کے پاس ریڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ ماڈل کیا انشور کرتا ہے کہ if a client reads a particular data item value and later writes a new value to that item, any subsequent read operations by the same client will always return the latest value ریٹن ویلیو. ٹھیک. آن دا ان دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ آپریشنز ہے فالوز دا ریڈ آپریشنز ان ٹرمز آف آرڈرنگ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل آپ کے پاس ہیں کہ سی ریئیکشنز ٹو posted articles only if you have the original posting. ٹھیک ہے نا. read pulls in the corresponding write operation. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں تو جیسے ہم نے پریویس ٹاپکس کے اندر بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس سپوز کر لیں کہ آپ کے پاس ایک پروسیس ہے جو دو ڈیفرنٹ کاپیز کے اوپر جو ریپلیکاز ہیں ان کے اوپر کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس نے ایک کاپی L1 کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کا آپریشن پرفارم کیا X1. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد X1 پرفارم کیا. ٹھیک ہے. اس کا ریڈ پرفارم کیا. جب L2 کے اوپر آیا اور وہاں پہ آپ کے پاس the right operation that led to the value just read also appears in the right set at L2 where the same process later performs a write operation. یعنی جب اپنے L2 کے اوپر اس نے دوبارہ سے write کا آپریشن پرفارم کیا تو اس میں اس سیٹ میں آٹومیٹیکلی وہ جو X1 کی ویلیو ہے وہ یہاں پہ اس رائٹ سیٹ کے اندر جو ہے L2 کے اندر موجود ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا X2 کیا رائٹ کیا. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ جو ادر پروسیسز ایٹ L2 ہیں وہ سی دوز رائٹ آپریشنز ایز ویل. ٹھیک ہے. کہ جو پچھلے رائٹ کے آپریشنز ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ رائٹ فالو ریڈز کنسسٹنٹ ڈیٹا سٹور ہے آپ کے پاس. اب یہاں پہ جیسے ہم نے کوئی دوسرے ٹاپکس کے اندر بھی دیکھا تھا، تو یہاں پہ اگر ہم اس میں کہاں پہ یہ نہیں ہوگا، یعنی رائٹ فالو ریڈز جو ہے وہ کنسسٹنٹ ڈیٹا سٹور نہیں ہوگا، تو وہ یہاں پہ اگر ہم یہ چینج کر دیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ X1 جو ہے وہ وہاں پہ ریڈ ہوا، اور یہاں پہ جب آپ L2 کاپی کے اوپر آئے اور یہاں پہ آپ X2 رائٹ کرنے لگے، تو یہاں پہ چونکہ X1 جو ہے وہ پروپوگیٹ نہیں ہوا تو یہاں پہ وہ گارنٹی نہیں مل رہا. نو گارنٹیز آر گیون دیٹ دا آپریشن پرفارمڈ ایٹ L2. ٹھیک ہے. They are performed on a copy that is consistent with the one just read at L1. ٹھیک ہے. کہ یہ جو آپ L2 کے اوپر جو آپریشن پرفارم کر رہے ہیں یہ اسی لیٹسٹ کاپی X1 کے اوپر پرفارم کیا جا رہا ہے یا کہ نہیں، یہاں پہ آپ کو گارنٹی نہیں مل رہی. جبکہ پریویس والی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں کیا تھا کہ جو سیٹ تھا اس کے اندر جو رائٹنگ سیٹ تھا اس میں کیا تھا کہ X1 بھی موجود تھا. اٹ مینس کہ X1 اور اس کے بعد X2 تھا، تو یہ گارنٹی یہاں پہ آپ کے پاس مل رہی تھی
کہ جو X1 ہے بیسیکلی اسی ریڈ کے اوپر جو ہے وہ اب پرفارم کر رہا ہے X2. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس اگر یہ چیز اگر آپ کسی بھی آپریشنس کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ اس کنسسٹنسی ماڈل کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، اور وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ یا رائٹ فالو ریڈز والا ماڈل جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے، یا وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ماڈل کو کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اس کو کیا کر رہا ہے، وائلیٹ کر رہا ہے.